میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی زندگی میں کسی ایسی لمحے کا سامنا کیا ہے جہاں سب کچھ الجھا ہوا اور مشکل لگے، جہاں فیصلے کرنا اور صحیح راستہ چننا تقریباً ناممکن محسوس ہوتا ہو؟ ایسے مواقع پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی ہدایت شامل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس 5 نشانیوں پر بات کریں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس معاملے یا تعلق کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نشانیاں ہمیں یہ صرف مشکلات سے بچاتی ہیں، نہ صرف ہمیں مشکلات سے بچاتی ہیں بلکہ ہمیں ایک بہتر اور سکون والی زندگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ شاید آج کی گفتگو آپ کی زندگی میں کسی الجھن کا حل بن جائے۔ نمبر 1، سکون کا ختم ہونا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کوئی تعلق یا کام جو کبھی خوشی اور سکون کا ذریعہ تھا اب صرف ذہنی دباؤ اور بے چینی دے رہا ہے؟ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے اتنی محنت کی، سب کچھ دینے کی کوشش کی، پھر بھی آپ کا دل مطمئن کیوں نہیں ہو رہا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ بہت ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہو کہ وہ آپ کو ایک بہتر راستے کی طرف بلائے گا، بہتر راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر کسی چیز میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو وہ سکون چھین سکتی ہے۔ آج کے اس دور میں ہم اکثر ایسے تعلقات یا کاموں میں مصروف ہیں، ہم اکثر ایسے تعلقات یا کاموں میں پھنس جاتے ہیں کہ جہاں ہمارا دل، ذہن اور روح سب الجھے ہوئے ہوتے ہیں، سارے الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کتنی بار سوچتے ہیں کیا میں واقعی خوش ہوں؟ کیا یہ چیز میرے لیے صحیح ہے؟ یا سوالات بذات خود ایک نشانی ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیں، سکون ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں تب عطا کرتا ہے جب ہم صحیح راستے پر۔ اگر آپ مسلسل بے چینی محسوس کر رہے ہوں تو ایک لمحے کے لیے رکیں، دعا کریں اور اللہ سے رہنمائی مانگیں۔ یہی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھروسہ کرنے کا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے۔ نمبر 2، عزت نفس۔ عزت نفس کا ختم ہونا۔ کیا آپ نے کبھی کسی رشتے یا اس صورتحال میں خود کو کمزور محسوس کیا ہے جہاں آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کی اہمیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ یہ احساس کہ آپ کی باتوں یا جذبات کی قدر نہیں جا رہی، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں عزت نفس ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے عزت عطا کی ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو کم تر محسوس کرے۔ آج کے اس دور میں ہم اکثر ایسے تعلقات یا معاملات میں الجھ جاتے ہیں جہاں ہماری عزت نفس کا مسلسل ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہمارے عزت نفس کو ہمیشہ مسلسل ٹھیس پہنچتی ہے، کبھی دوستوں کے بیچ مذاق کے نام پر، کبھی کسی قریبی رشتہ دار اور غیر ضروری دباؤ کے ذریعے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا میں یہ سب کیوں سہ رہا ہوں؟ کیا یہ واقعی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ یہ سب سوالات دراصل آپ کے دل کی فطری پکار ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نکالنے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں،
اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی عزت نفس کو قربان کریں۔ اگر کوئی تعلق یا معاملہ آپ کی عزت کو کم کر رہا ہے تو یہ وقت ہے دعا کرنے کا اور اللہ سے مدد مانگنے کا۔ یقین کریں اللہ آپ کے لیے بہتر راستہ ضرور دکھائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ نمبر 3، دعا کے باوجود راستہ بند ہونا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کام کے لیے دل سے دعا کی، کوشش کی کہ لیکن پھر بھی وہ بہت کوشش کی، بہت جدوجہد کی کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہوتا؟ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے، جیسے راستے بند ہو گئے ہوں۔ یہ لمحہ جتنا مایوس کن لگتا ہے اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ کبھی کبھار جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، اور اللہ ہمیں کسی بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں ہم فوری نتائج کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں فوری اس کا نتیجہ چاہیے۔ اگر کوئی کام ہمارے حق میں نہیں جا رہا تو ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، شکوے کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں۔ لیکن یہ وقت ہے اپنے دل کو اللہ کی رضا پر چھوڑنے کا، اور یقین کریں کہ وہ آپ کے لیے بہتر راستہ بنا رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی دروازہ بند ہو رہا ہے تو شاید اللہ آپ کو کسی ایسے راستے پر لے جانا چاہتا ہے جو آپ کی توقع سے کہیں بہتر ہو۔ دعا کریں، صبر کریں اور اس وقت کو اللہ کے قریب جانیں۔ اس وقت کو اللہ کے قریب جاننے کے لیے استعمال کریں۔ یہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4، وقت اور مواقع کی ناقدری۔ آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے وقت اور موقع کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اکثر ایسے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں جو نہ صرف ہمارے مقصد سے دور کرتے ہیں بلکہ ہمارے دین اور دنیا دونوں متاثر کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، کیا میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تندرستی سے پہلے، اپنے فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں اسے با مقصد کاموں میں لگانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال، غیر ضروری ملاقاتیں یا غیر مفید عادتیں ہماری زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے وقت کو ضائع کر رہی ہے یا آپ کو ترقی سے روک رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ترجیحات پر غور کریں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو سمجھ اور حکمت عطا کرے کہ آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو بہترین انداز میں استعمال کریں اور اسے اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں۔ نمبر 5، دعا اور رجوع۔ اللہ جب زندگی میں کوئی راستہ واضح نہ ہو یا حالات آپ کے لیے مشکل ہو جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب اللہ پاک آپ کو یاد دلا رہا ہو کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور ہمیں ہر حال میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم دعا کرو یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کر رہا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو دل کو سکون بخشتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی ساری زندگی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں
جب آپ اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر سکتے ہیں اور اللہ سے رہنمائی، حکمت اور صبر کی دعا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا نہ صرف اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اللہ سے رہنمائی مانگیں کہ وہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ آج کی گفتگو نے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات اور نشانیاں دیتا ہے جو ہمیں ان چیزوں یا لوگوں سے دور ہونے کا اشارہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ یہ نشانیاں نہ صرف ہماری حفاظت کے لیے ہیں، بلکہ یہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں ایسی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال سکیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی طرف راغب کر رہی ہے، تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو بھی بھرپور لائک کریں گے اور اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ ہماری یہ ویڈیو بھی بھرپور لائک کریں گے اور اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتے ہیں اور ہم ان کے لیے آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔